अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं समीना राना। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं अल्लाह का शुक्र है समीना, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपके हर दिल अजीज, आपके फेवरेट शहबाज शरीफ मुल्क के वजीर आजम बन गए हैं। कल उन्होंने हलफ उठाया अपने ओहदे का, फिर उन्होंने असम्बली में इज़हार ख्याल भी किया, काफ़ी बातें की। सर, किस तरह से देख रहे हैं वजीर आजम के तौर पर शहबाज शरीफ को एक दफ़ा फिर? और इस वक्त मुल्क में बड़े मसाइल हैं, अंबार लगा पड़ा है। मैं तकरीबन हर व्लॉग में इन मसाइल के हवाले से इन मसाइल से निमटना इस वक्त बहुत नागुज़ीर है। क्या शहबाज शरीफ इन मसाइल का कोई हल लेकर आए हैं आवाम के लिए? देखें समीना, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि मैंने आपको काफ़ी पहले कहा था कि नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म नहीं होंगे, शहबाज शरीफ होंगे। और जब सारे लोग नारे मार रहे थे कि बिलावल भी और ये भी और वो भी, तब भी मैंने कहा था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे, और वो हमें पता था। और नून लीग ने भी बड़े एंड में आके उनका ऐलान किया, कायदे नून लीग जनाब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने। तो वो तो हमें कोई हैरानी नहीं है। अब हैरानी जो है वो ये है कि इसहाक डार साहब वज़ीर ख़ज़ाना है, वो उस पे क्यों हैरानी है, उस पे बाद में बात कर लेंगे। लेकिन अब देखें, इस मुल्क में जो मसाइल हैं वो हर एक को पता है क्या है, और उनमें काफ़ी मसाइल ऐसे हैं जिनके हल का भी पता है, सबको पता है क्या हल है। सवाल ही पैदा होता है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, वो टफ डिसीजंस कौन लेगा। आप SIFC के पीछे छुप जाएं और आप ले लें, समझ आता है। आप किसी और चीज़ के को कवर बना लें, आप ले लें, समझ आता है। लेकिन ये डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और हर आने वाले दिन के साथ आपको बड़े टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, जो आपको गैर मकबूल भी करेंगे और लोगों से आप बातें भी सुनेंगे। लेकिन आपको उनका जवाब देना पड़ेगा, आपको लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों। और वो एक्सप्लेन करने का तरीका ये नहीं होता कि आप ट्विटर बंद कर दें, कभी टिकटॉक बंद कर दें, कभी फेसबुक बंद कर दें, कभी इंटरनेट की स्पीड स्लो कर दें। वो ये है कि आपको लोगों को एक इंटेलिजेंट लेवल पे आके कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि शहबाज शरीफ से उम्मीदें तो बहुत हैं, क्योंकि ये आप समझें कि इनकी कमर जो है वो दीवार के साथ लगी हुई है। अब ये सिर्फ आगे आ सकते हैं। तो क्या ये आगे आने की सलाहियत है इनमें कि वहाँ पे दीवार के साथ लगे हुए ये नीचे बैठ जाएँगे, गिर जाएँगे? ये अब आने वाले दिन बताएँगे। ये अगले 1 महीने के अंदर ही हमें अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि रमज़ान खुद एक चैलेंज बन के आ रहा है हुक्मरानों के लिए। और रमज़ान के महीने में कीमतों को कंट्रोल रखना, उनको कम करना, लोड शेडिंग को ख़त्म करवाना, गैस की लोड शेडिंग को लिमिट करना, ताकि लोगों सहरी और अफ्तारी में प्रॉब्लम ना हो, इन सारी चीज़ों का। तो ये बड़े सीरियस चैलेंजेज़ हैं। और फिर जून में आपको पता है इन्होंने बजट देना है, तो उससे पहले अपने अहदाफ को मीट करना। FBR जो है वो काफ़ी पीछे है। पिछले क्वार्टर में, इंटरिम के क्वार्टर में उनकी कलेक्शन जो है कम हुई है, तो इस क्वार्टर में उसको ज़्यादा करना। तो ये कोई आसान चीज़ें नहीं हैं, और ये सारे मुश्किल काम हैं, और सब बैक वक़्त करने हैं। इंटरनेशनल ट्रेड है, आपका आप देखें 3 दिन बारिश हुई है, आपका गवादर जो है वो 5 फुट पानी के नीचे आ गया। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ पे धर्म-भरम होके रह गया। तो अगर गवादर में एक बारिश ने पूरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपोज़ कर दिया, तो इतने साल पे से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या हो रही थी? वहाँ पे क्या लोग पैसा खर्च रहे थे? आप फॉरेन इन्वेस्टर को कैसे लेके आएँगे वहाँ पे? और क्या कह के लेके आएँगे कि तुम्हें हर किस्म की फैसिलिटी दी जाएगी? वो कहेगा पानी तो कढ नहीं सकते नालियाँ चों, ते की फैसिलिटी होर देनी। अब जो इतने साल से इतने अरब रुपया, पता नहीं कितने डॉलर, सारा कुछ गवादर पे लगा है, उसकी डेवलपमेंट पे लगा है, और GDA बनी हुई है, उसका भी एहतसाब होना चाहिए। कौन पूछेगा? सो पूरा जो स्क्रिप्ट है वो कट आउट है शहबाज शरीफ के लिए। अब शहबाज शरीफ और उनकी काबीना जो है, उनकी अहलियत तो हमें पता है कि होगी, बिल्कुल है। लेकिन क्या उनमें ये अहलियत है कि वो अनपॉपुलर डिसीजंस ले सकें? दैट ओनली टाइम विल टेल। मुबश्शिर साहब, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त थी, उस पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया, महसूस शुदा फैसला, और उसको मुस्तरद कर दिया है, दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। क्या कहेंगे आप? फैसला वही होगा जो मैंने आपको पहले बताया था, 1 हफ्ता पहले। वही होगा ना कि मुस्तरद कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। देखें, जी जी। मैंने कैसे कहा था? मुझे कोई चीफ इलेक्शन कमीशन ने तो नहीं बताया था कान में आके कि हम ये करेंगे। कानून में उसकी गुंजाइश नहीं है। कानून बड़ा क्लियर है। लॉज़ जो हैं ECP के, वो बड़े क्लियर हैं इसमें
کہ کس طرح ہونا ہے. سنی اتحاد کونسل نے پہلے لکھ کر ان کو دیا ہوا ہے کہ ہمیں ریزرو سیٹیں نہیں چاہیے, جو الیکشن سے پہلے ان کو دینی تھی. اب الیکشن کے بعد وہ کہہ رہے ہیں ہمیں سیٹیں چاہیے. تو بھائی آپ کے لیے قوانین تو نہیں بدل سکتے نا. اب انہوں نے عدالت میں جانا جائیں, جہاں مرضی دروازہ کھٹکھٹانا ہے کھٹکھٹائیں. تو عدالت یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ تم اپنے قوانین کو امپلیمنٹ نہ کرو. عدالت ان کی انٹرپریٹیشن کر سکتی ہے اور دیکھ سکتی ہے کہ صحیح ہوا ہے کہ غلط ہوا. تو میرے خیال میں تو بالکل صحیح ہوا, اور یہ اب چپ کر کے صبر شکر کر کے بیٹھ جائیں. تو مبشر صاحب, پی ٹی آئی نے اس پر جو اعلان کیا ہے کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے, کوئی ریلیف متوقع ہے؟ عدالت میں سے تو اس کوئی کا ریلیف جواب ملے دے گا؟ چکا ہوں نا, کوئی فائدہ نہیں اس کا. میں تو جواب دے چکا ہوں. عدالت اوکے. خود سے تو ریلیف نہیں دے سکتی نا ان کو. اگر کسی نے اتنا بڑا الزام لگانا ہی ہے کسی عدالت پہ کہ جو بغیر وجہ کے ریلیف دے دیں گی, تو وہ تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا. لیکن جو کیس ہے ہمارے سامنے دلائل کے اوپر, قوانین کے تحت, اس میں تو ان کو کوئی ریلیف نہیں مل سکتا. مبشر صاحب, پیپلز پارٹی نے بھی رضامندی ظاہر کر دی ہے اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنانے کے حوالے سے. ایک دفعہ پھر سے انہیں ذمہ داریاں سونپی جائیں گی. مبشر صاحب, اس سے پہلے بھی اسحاق ڈار کو لے کر آیا گیا تھا اور بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ اس وقت معیشت کو اسحاق ڈار کی ضرورت ہے, وہی نکال سکتے ہیں ان تمام مسائل سے. لیکن ہم نے دیکھا کہ نہیں ہو سکا. کیوں صرف پی ایم ایل این کے پاس اسحاق ڈار ہی بچتے ہیں بطور وزیر خزانہ؟ دیکھیں, اسحاق ڈار صاحب کی جو میاں صاحب سے رشتہ داری ہے نا, اور جس طرح کی ان کے ساتھ تعلقات ہیں, دوستی ہے, ہم ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اب اس میں ہم جو مرضی بات کریں وہ الگ ہے. شہباز شریف صاحب ان کو نہیں بنانا چاہ رہے تھے. شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پہلی دفعہ بھی نہیں ان کو بنانا چاہ رہے تھے. اور وہ یہاں پہ عامر کیانی, یاسن اقبال, اس طرح کے لوگ جو ہیں ان میں سے ان کو وزارت خزانہ کا قلمدان دینا چاہ رہے تھے. لیکن میاں صاحب کی یہ ضد ہے کہ ڈار صاحب کریں گے. تو پہلے ان کی امید تھی کہ شاید ڈار صاحب چیئرمین سینٹ بن جائیں. جب ان کو پتا چلا کہ وہ چیئرمین سینٹ نہیں بن رہے, تو انہوں نے کہا کہ یہی تو میں واپس رکھوں گا. ڈار صاحب جو ہے وہ اصل میں ان کو انڈرسٹینڈنگ بڑی اچھی ہے. ان کی انڈرسٹینڈنگ بڑی ہے اعداد و شمار کی. لیکن ڈار صاحب بڑے ہیڈ اسٹرانگ ہیں, اور وہ نیگوشیٹ نہیں کرتے. اسپیشلی ڈونر سے وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب آئی ایم ایف کو تو آپ ڈکٹیٹ کرنے سے رہے نا, یہ وہ ٹائم اور ایرا نہیں ہے. ورلڈ بینک کو یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو تو آپ ڈکٹیٹ کرنے سے رہے, یا چائنا کو آپ ڈکٹیٹ کرنے سے رہے کہ ہمیں یوں دو گے تو ہم کریں گے, ورنہ ہم تمہارے پروجیکٹ پہ کام نہیں کریں گے. تو ڈار صاحب کو بھی اپنی پرسنالٹی میں کافی نکھار لانا پڑے گا, اور اس میں کافی چینجز کرنی پڑیں گی کہ جہاں پہ وہ لوگوں کو اور ان کے طرز عمل کو سمجھیں اور پھر اپنی ریکویسٹ جو ہے ان کو سامنے رکھیں. اب دیکھیں, جیسے اگر ہم نے آئی ٹی اور ایگریکلچر میں بڑھنا ہے آگے, تو میرا خیال ہے کہ ڈار صاحب کی جو نالج ہے آن آئی ٹی وہ بڑی لمیٹڈ ہے. ایگریکلچر پہ بھی جو ہے وہ سنی سنائی, ان کا انڈسٹری کے متعلق تو ہے ایکسپیرینس, لیکن ایگریکلچر اور آئی ٹی کے متعلق نہیں. تو ایک چیلنج ہوگا. Now, is he willing to learn on the job and then, do a good job? That only time will tell. But ڈار صاحب کو غصہ بڑا جلدی آ جاتا ہے, اور یہی ایک ان کا ڈرا بیک ہے, ورنہ تو بڑے اچھے انسان ہیں. مبشر صاحب, کچھ دن پہلے مفتاح اسماعیل نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ پاکستان کو 2 دفعہ ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے شہباز شریف نے بات کر کے, یا غالباً انہوں نے نواز شریف کا نام لیا تھا, اس میں مجھے تھوڑی کنفیوژن ہے. اور ایک دفعہ وہ کہہ رہے تھے میں نے خود بات کی. تو اگر وہ اتنے ایکسپرٹ ہیں اور اتنے ان کے وہ بات میں صحیح ہے کہ وہ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا سکتے ہیں, تو وائی ناٹ مفتاح اسماعیل؟ نہیں, مفتاح اسماعیل نے صحیح کہا, ان کی بات غلط نہیں ہے. مفتاح اسماعیل کافی قابل آدمی ہے. مفتاح اسماعیل جو ہے وہ سمجھ رکھتے ہیں اکانومی کی اور فگرز کی, اور ایک سکسیسفل بزنس مین بھی ہیں, انٹرپرینر بھی ہیں. لیکن مفتاح اسماعیل کا جو پرابلم تھا پی ایم ایل این کو, ایک تو وہ ہارڈ کور پی ایم ایل این کے متوالے نہیں ہیں کہ جس طرح سے باقی نون لیگی ہیں کہ شیر ایک واری فیر اور یہ وہ اس ٹائپ کے نہیں ہیں. دوسرا, مفتاح اسماعیل جو ہیں وہ ان میں اور شریف برادران میں جو گیپ ہے وہ زبان کا بھی ہے. مفتاح اسماعیل ایک میمن ہے, یہ لوگ پنجابی ہیں, اور ہمارے یہاں فرق پڑتا ہے ان باتوں کا. اقرار کریں یا نہ کریں فرق پڑتا ہے کہیں نہ کہیں. آ کے برادریاں ہماری جو ہیں وہ اور ہماری لسانیت جو ہے وہ رنگ لے آتی ہے, نہیں لانا چاہیے لیکن لاتی ہے. اسی چیز مفتاح اسماعیل کے جو پہلے چند مہینے تھے جس میں وزیر خزانہ رہے تھے, وہ پبلکلی پی ڈی ایم نے بڑا لوز کیا تھا, کیونکہ وہ جب پریس کانفرنس کرتے تھے وہ جگت بھی مار دیتے تھے, ہنسی مذاق کرنا شروع ہو جاتے تھے. اگر وہ کسی نے پوچھا کہ جی بجلی قیمت اتنی کیوں بڑھ گئی, کہیں گے میں بتائیے,
میں نے بڑھائی ہے، یہ تو انٹرنیشنلی بڑھ گئی، تو میں کیا کر سکتا. اب وہ پی ایم ایل این والوں کا یہ خیال ہے کہ شاید وہ پولیٹیکلی سیوی نہیں تھے اتنا، اور وہ سینسٹیوٹیز کو سینسٹیو طریقے سے نہیں لیتے تھے. تو بٹ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے ایسا وزیر خزانہ بنانا ہے تو اس کو پریس کانفرنس نہ کرنے دیں، پریس کانفرنس وزیر اطلاعات سے کرا لیں یا مشیر اطلاعات سے کرا لیں، کوئی ایسی قیامت نہیں آئی. لیکن بہرحال، اور میرا خیال ہے کہ شہباز شریف مفتاح اسماعیل کو پریفر کرتے تھے، لیکن جیسا میں نے کہا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ بضد ہیں کہ وزیر خزانہ ہوگا تو صرف اسحاق ڈار، تو میاں صاحب کے آگے تو نہیں چلنی کسی. رائٹ. مبشر صاحب آگے بڑھتے ہیں. بلاول بھٹو نے 9 مئی واقعات کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن بنایا جائے. آپ سمجھتے ہیں جائز مطالبہ ہے اور کمیشن بنے گا بھی؟ دیکھیں، جائز مطالبہ ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ 9 مئی کے لیے جب لوگوں کو اب پکڑا جا رہا ہے، پکڑ دکڑ ہوئی ہے، اور ان کو اب ٹرائل شروع ہو رہے ہیں، تو کافی لوگوں کو ان کی ٹرائلز کی صحت کے اوپر کویسچن مارک ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نہ ہو کہ جناب ون سائیڈڈ یا ونڈکٹیو قسم کا جو جسٹس ہے وہ امپارٹ ہو رہا ہو. تو اگر جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے اور اس میں چیف جسٹس کی سربراہی کر رہے ہیں تو وہ بڑا اوپن اینڈ ٹرانسپیرنٹ ٹرائل ہو جائے گا. یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ جی میں کور کمانڈر ہاؤس کے تھا ہی نہیں وہاں پہ اور میرا نام ویسے ہی آ گیا ہوا ہے، میں تو گزر رہا تھا. تو ایویڈنس بھی آ جائے گا، سب کچھ آ جائے گا سامنے. تو اس میں 9 مئی والے جو ہیں وہ جہاں پہ لوگوں کے ساتھ ہمدردیاں گین کرتے ہیں نا، غلط بیانیاں کر کر کے، یا پھر والے جو ہیں ہمدردیاں گین کریں ان کے لیے کہ یار فلاں کو بے گناہ پکڑ لیا، فلاں کو اٹھا کے لے گئے، اس کو تو گھر میں بھی نہیں پتا تھا، سویا ہوا تھا، وہاں سے اٹھا کے لے گئے. یہ ساری باتیں دم توڑ جائیں گی. اور بہرحال ان کا رائٹ ہے کہ ان کو ٹرائل صحیح ملے اور ان کو جسٹس صحیح ملے، ان کے لیے بھی ان کا بھی رائٹ ہے. تو آئی تھنک بڑی سینسیبل قسم کی ریکویسٹ ہے، ان کی ڈیمانڈ ہے یہ. مبشر صاحب، میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے، بہت سارے لوگ جو ہمارے آس پاس ہوتے ہیں، جو ان تمام چیزوں پہ نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس سارے سسٹم سے فیڈ اپ نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہی نام ہے، وہی چہرے ہیں جنہیں ہم بارہا آزما چکے ہیں، وہی وزیر اعظم ہیں، وہی صدر ہوں گے، وہی سارے لوگ ہیں. ہمیں کوئی امید نظر نہیں آ رہی آنے والے ان 5 سالوں میں. بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے جو ایک امید تھی وہ تو ہم سے چھین لی گئی. سر آپ کیا کہیں گے؟ یہ عوامی رائے ہے. نہیں، بالکل کافی لوگوں کا یہ خیال ہے، اور جنرلی لوگ ڈپریسڈ ہیں، اور ڈپریشن میں جو ہے وہ اٹس ناٹ اے گڈ انوائرمنٹ. لیکن نا امیدی کفر ہے، اور کفر تو اللہ ہمیں بچائے، سب کو بچائے. میں آپ کو کہا کہ جب آپ کو بالکل بھی آپ راک باٹم پہ آ جاتے ہیں اور آپ کو کسی سے کوئی امید نہیں ہوتی، تو دیٹ از اے ٹائم فار دیٹ پرسن اور دیٹ گورنمنٹ اور دیٹ اینٹی ٹو پرفارم اینڈ سرپرائز آل آف یو، آل آف اس. تو ہم تو ایسے دعا کر سکتے ہیں، میں اور آپ، ہم اپنی بات تو نہیں کر سکتے کہ یار یہ ہم سب کو سرپرائز کر دیں اپنی کارکردگی سے، اور جو پاکستان کو جو مسائل درپیش ہیں ان سے باہر نکال لیں. لیکن نا امیدی بہرحال لوگوں کو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بٹ میں ہمیشہ ہر ایک کو ایک بات کہتا ہوں کہ نا امیدی تو کفر ہے، تو کفر نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. تھینک یو سو مچ مبشر صاحب. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اجازت ہے اللہ کے بعد.